بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو 5 واقعات بتائیں گے حضور غوث اعظم کے پنجتن پاک کی نسبت سے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی افادیت اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ جیلانی تاجدار والدہ محترمہ کی 2 پاکیزہ نصیحتوں کے گراں قدر موتی اور 40 دینار لیے ہوئے ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ جیلان سے روانہ ہوئے راستہ میں مقام ہمدان سے کچھ دور آگے پہنچ کر 60 مسلح ڈاکو نے گھیر لیا اور قافلہ والوں کا سارا سامان مال و تجارت لوٹ لیا۔ اس دوران میں ایک ڈاکو نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے بے خوف و خطر فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دنیا میں ایسی سچ گوئی بالکل ختم نہیں ہو تو بہت کم اور بلا مبالغہ ڈاکوؤں کی تو ایسی راست گو سے کبھی بھی نہ ملاقات ہوئی۔ اس لیے ڈاکو نے آپ کے بیان کو مذاق تصور کیا اور ہنس کر چل دیا، اور جب سارے قافلے کو لوٹ کر ڈاکو نے مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے جمع کیا تو اس نے معلوم کیا کہ قافلے کا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہا۔ اس کے جواب میں ایک ڈاکو نے کہا کہ اے میرے سردار، آج تک تو قافلے والوں کا ہم مذاق کرتے تھے لیکن ان کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، مگر آج ایسے قافلے سے واسطہ پڑا جس میں ایک نوجوان ہے جو ہم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بے سرد سامانی پورے طور پر یقین دلا رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر رواداری میں نے جو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں اس سے پوچھا گیا بھلا جس کسی کے پاس کوئی معمولی سی بھی رقم ہوگی وہ ایسی صورت میں اسے مزید چھپانے کی کوشش کرے گا، نہ کہ اپنی چھپی ڈھکی رقم کو ظاہر کر دے گا۔ یہ کیفیت سردار نے خود ہی آپ کے پاس آیا اور اس کے استفسار پر آپ نے دیناروں کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ بالآخر اس نے پوچھا اچھا وہ تو 40 دینار کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بغل کے نیچے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کپڑا جو ادھیڑا گیا تو دینار کھرے اس سے نکلے، اور سراپا حیرت بن کر سردار نے سوالیہ لہجے میں آپ سے دریافت کیا اس سچائی پر آپ کو کس نے جرأت دلائی؟ فرمایا کہ والدہ نے رخصت کرتے وقت اقل حلال یعنی حلال رزق اور صدق مقال سچائی بولنے کی ہدایت کی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں اس کی پابندی کروں گا۔ قسمت سے راستے میں امتحان کی گھڑی آ گئی، میں نے جھوٹ بولنا اپنے وعدہ اور ماں کی نصیحت کے خلاف سمجھا۔ انہی 2 چیزوں نے مجھے اس سچائی پر آمادہ کیا۔ صدق مقال کی بجلی نے دل کے اندر پہنچ کر خرمن معصیت کو آن کی آن میں جلا کر رکھ دیا، بغاوت کا محل تاراج ہوا اور سچائی کا حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہوا۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مچھلیوں نے آپ کی قدم بوسی کی کیسے کی؟ ایک دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ پانی پر مشی فرما رہے ہیں، یعنی چل رہے ہیں، اور دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں نکل کر آپ کو سلام کرتی ہیں اور قدم مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین قسم کا حسین مسلح فضا میں معلق ہو کر بچھ گیا، اور اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے پہلی سطر تو یہ تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ لکھا اتنے میں بہت سے لوگ اس مصلی کے قریب جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر کہی گئی۔ آپ نے امامت فرمائی۔ جب تکبیر کہتے تو حاملان عرش یعنی حاملین عرش آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، اور جب تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے نکل کر سبز رنگ کا نور آسمان کی طرف جاتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ رب قدیر، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روحوں کو جو میری طرف منسوب ہوں یعنی قادری ہوں بغیر توبہ کے روح قبض نہ فرمانا۔ سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دعا پر ہم سب نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو آمین کہتے سنا۔ دعا کے بعد ایک ندائے غیبی سنائی دی، البشیر فعنی قد استجبت لک، اے عبد القادر خوشخبری ہو تمہارے لیے یہ کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اور شیخ بطو فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہوں گے؟
آپ نے اپنے غلاموں کے لیے کتنا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا، ہاں مگر پرہیزگار میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور اگر کوئی شخص آپ کو اپنا حضور کا یعنی حضور غوث پاک کا مرید بتلاتا ہو اور آپ کی غلامی کا اظہار کرتا اور در حقیقت وہ آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت حاصل نہ کیا ہو اور آپ کے دربار گوہربار سے اسے خرقہ نہ ملا ہو تو کیا وہ حضور کے مریدوں میں شمار کیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تا قیامت جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوگا اور اپنے آپ کو میرا مرید کہے گا، بے شک وہ میرا مرید ہے اور میرے مریدوں میں شامل ہوگا، ہمیشہ میں اس کی نصرت و حمایت و دستگیری کرتا رہوں گا اور وقت آخر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ شیخ علی بن حیتی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کسی مرید کا پیر سرکار غوث اعظم کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ شیخ ابو القاسم سے روایت ہے کہ ایک روز میں ابو مسعود، ابو بکر، شیخ ابو الخیر وغیرہ وغیرہ چلتی ان میں سے ایک شخص حضرت شیخ عبد الوہاب سرکار غوث اعظم کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھے۔ جمعہ کا دن تھا، 560 ہجری جمادی الاخری کی 30 تاریخ تھی۔ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان آ کر ادب سے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے ولی، آپ پر سلام ہو، میں رجب کا مہینہ ہوں اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ یہ مہینہ لوگوں کے لیے بہت مبارک ہے، چنانچہ اس مہینے میں لوگ نیک کاموں میں زیادہ مصروف رہیں۔ اتوار کے دن یہ مہینہ ختم ہو گیا، میں بھی حاضر دربار تھا۔ ایک شخص آ کر سلام کے بعد ادب عرض کرنے لگا، میں شعبان کا مہینہ ہوں، آپ کو کوئی خوشخبری یا بشارت سنانے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ بتلانے آیا ہوں کہ اس مہینے میں ملک حجاز کے اندر گرانی زیادہ ہو جائے گی اور خراسان میں خون ریزی اور غارت گری ہوگی، یعنی تلواریں چلیں گی اور شہر بغداد میں بیماری سے بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد اس قسم کے اطلاعات موصول ہونے لگیں اور بغداد میں بیماری کا ایسا زور ہوا کہ کافی لوگ مر گئے۔ اور پانچواں واقعہ یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم کے مدرسہ میں حاضر تھا۔ ایک مالدار تاجر ابو غالب فضل اللہ ابن اسماعیل بغداد ازی باریاب ہوا، یعنی حاضر دربار ہوا اور بصد ادب عرض کیا کہ حضور آپ کے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی حضور کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعوت پیش کرے تو قبول کر لینی چاہیے۔ خادم آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ میری دعوت قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ کو اجازت مل گئی تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آپ نے مراقبے میں سر کو جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا مجھے اجازت مل گئی ہے، اب میں ضرور آؤں گا، مطمئن رہو۔ وقت معینہ پر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ شیخ علی بن حیتی نے آپ کی دائیں رکاب تھامی اور ابو الحسن نے بائیں رکاب پکڑی اور تاجر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں علماء و مشائخ کرام کی ایک بڑی جماعت پہلے سے موجود تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ پھر ایک بڑا سا ٹوکرا جس پر چادر پڑی تھی 2 شخص اٹھائے ہوئے لائے اور دسترخوان کے ایک کنارے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد داعی نے کہا بسم اللہ کیجئے، لیکن سرکار غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنوز یعنی ابھی مراقبے میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے کھانا شروع نہیں فرمایا، اس لیے کسی کو جرت بھی نہ ہو سکی کہ وہ کھائے۔ چند ہی لمحے کے بعد آپ نے اپنے دونوں محترم رفقا کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو۔ حکم عالی کے مطابق دونوں نے مل کر اس ٹوکرے کو کھولا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس میں ایک مادر زاد اندھا مفلوج و مجزوم بچہ نکلا۔ یہ بچہ ابو غالب سوداگر ہی کا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے یہ دیکھتے ہی فرمایا اللہ حی قیوم، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فرماتے ہی وہ بچہ بالکل صحیح و سلامت اور تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا ہو۔ شیخ ابو سعید نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا سرکار غوث اعظم مادرزاد اندھے اور جزامیوں ہی کو اچھا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ صرف ظاہری مردوں کو نہیں بلکہ دل کے مردے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں اسی طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی سچی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔